طوطے کی طرح پڑھتے ہیں نا قرآن کو، ایسے مقابلہ جیسے ختم قرآن کا، ہاں 2 بیٹھے اکٹھے پڑھ رہے نا، پھر مقابلہ ہوتا ہے 15 منٹ میں کون پارہ پڑھتا ہے، 20 منٹ میں کون پڑھتا ہے، ختم قرآن کے مقابلے ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، غور کے ساتھ، رتل القرآن ترتیلا، ذرا آرام سے پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھو، سمجھ کے تو پڑھو نا کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ کیا رہا ہے۔ اگر تدبر کریں گے قرآن میں نا تو علم اولین و آخرین ملے گا تمہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے مردوں کی بخشش کے لیے پڑھتے، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، پریشان ہو گئے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں۔ یہ ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، ناراض نہ ہو جانا اسلام آباد کے معزز اور محترم میرے سامعین، یہ ایصال ثواب کی کتاب نہیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ پڑھ کے مرحومین کے نام بھیجتے رہو، اگرچہ ثواب ہوتا ہے، یہ الگ موضوع ہے، پڑھ کے بھیجو تو ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے نازل کیا تھا ایصال ثواب کے لیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ نے قرآن زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کی ہدایت کے لیے تھا، ہم نے اسے بھیج دیا۔ کیا خاص کر دیا؟ مرحومین کے نام، پڑھ پڑھ کے بھیجو۔ فوت ہو رہا ہے، ابھی مر نہیں رہا بیچارے کی روح نہیں نکل رہی، تو سورہ یاسین پڑھو، آرام سے مر جائے۔ پھر تیسرے دن قرآن پڑھو، پھر ہر جمعرات کو قرآن پڑھو، پھر چیلم پہ لکھ کے مولوی صاحب کو دے دو۔ اتنے قرآن پڑھے گئے جس نے ساری زندگی قرآن سے تعلق ہی نہیں رکھا تھا، اب مرنے کے بعد لکھ کے دے رہے ہیں جی 400 ختم قرآن بخش دو جی۔ ہاں، اسے کیا فائدہ ہوگا جس نے زندگی میں قرآن کے ساتھ تمسک ہی نہیں رکھا۔ اور اگر پڑھا بھی ہے نا تو بس اسی طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں، بس اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 50 آیتیں پڑھی، 100 آیتیں پڑھی، اور خدا حافظ، نہ کبھی دیکھا اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے، اس میں اللہ باتیں کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، میں لاہور سے آپ کی دعوت پہ آیا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر مجھے پتہ چل جائے آپ میری بات توجہ سے سن ہی نہیں رہے، آپ کی دعوت پہ آیا ہوں نا، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ ہی کہیں اور ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میرے آنے کا فائدہ کیا؟ میں آپ کے بارے میں کیا سمجھوں گا؟ بھائی ایسے عجیب آدمی ہیں، بلاتے بھی ہیں، بات سنتے ہی نہیں۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میری بات سننے کے لیے تو آپ توجہ کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ بندے سے بات کر رہا ہے، اللہ بندے سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اللہ بات کر رہا ہے تم سے۔ اور عجیب ہے، اللہ مجھ سے بات بھی کر رہا ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کیا قدر ہوگی؟ میں نے ایک جگہ پہ معصوم کا فرمان پڑھا، میرے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ ہمیں دیکھنا ہو کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر ہے، ہماری عزت کتنی ہے خدا کی بارگاہ میں، ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ میں طالب علم آپ کی بات نہیں کرتا اپنی، میں طالب علم ابا قبا پہنی یا ماما پہنا ہوں، میں قبلہ و کعبہ، ہاں میری عزت کتنی اللہ کی بارگاہ میں؟ معصوم نے 2 جملوں میں فرمایا، یہ دیکھنا چاہو کہ تمہاری اللہ کی نظر میں کتنی قدر ہے نا، تو یہ دیکھو جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہاری نظر میں اللہ کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ تمہیں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب تم ادھر دیکھتے ہو جدھر نہیں دیکھنا چاہیے، جب تم وہ بولتے ہو جو نہیں بولنا چاہیے، جب تم وہ سنتے ہو جو نہیں سننا چاہیے، جب تم ادھر جاتے ہو جدھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا یہ نہ بولو، اللہ نے منع کیا یہ نہ دیکھو، اللہ نے منع کیا یہ نہ سنو، اللہ نے منع کیا ادھر نہ جاؤ، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں۔ اس وقت میری نظر میں اللہ کا مقام کیا ہے؟ جو میرے نزدیک اللہ کا مقام ہوگا نا، وہی اللہ کی نظر میں میری عزت ہوگی۔ قرآن ہمیں ہمارے دلوں پہ لگی ہوئی زنگ کو اتارتا ہے۔